معزز خواتین و حضرات، میں حافظ محمد صدیق میمن بنیادی طور پہ بر صغیر ہند و پاکستان اور بر اعظم ایشیا کے عظیم انقلابی رہنما عبید اللہ سندھی کا پیروکار ہوں، اور اپنے گفتگو کا ایک مسلسل سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور مزید مجھے بہتر کرنے یا کچھ غلطیوں کی جو نشاندہی ہے وہ بھی کریں گے۔ اور میں نے اپنے اس موضوع کا عنوان رکھا ہے فطرت اور انسان۔ بنیادی طور پہ انسانی کائنات میں جو بھی قوانین بنے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے لفظ فطرتی یا فطری قوانین، اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں نیچرل لاز۔ تو میں اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فطرت کیا ہے اور انسانی سماج کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فطرت کی کوئی واضح تشریح مجھے آج تک کوئی وضاحت کے ساتھ میرے سامنے نہیں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فطرت جو ہے وہ کچھ قوانین کا نام ہے، کچھ قاعدے اور قوانین جس کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اور پھر اس کائنات میں اگر اس فطری قوانین کے مخالفت میں کچھ چیزیں ہوں گی تو پھر وہ قوانین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور پھر وہ ریاست بھی، وہ انسانی سماج بھی، انسانی کائنات بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کہا جاتا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹلی اپنی کائنات کو خراب کیا ہے، اور ہمارا اوزون جو گیس کا ایک پردہ ہے جو ہمارے کچھ اعمالوں سے خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو نیچرل انوائرمنٹ تھی وہ خراب ہوئی ہے، اس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت جو ہے وہ کچھ قوانین اور قاعدوں کا نام ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے وہ بھی ایک قاعدے اور قانون کے تحت چل رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں کہنا بالکل غیر منطقی ہوگا، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کو سائنس چلا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنس چلا نہیں رہی ہے، بلکہ سائنس ان قوانین کا بتلا رہی ہے کہ یہ قوانین اس کائنات میں کام کر رہے ہیں، اور ان قوانین کے خلاف انسان کو نہیں ان قوانین کو چھیڑنا چاہیے، اور ان قوانین کو اگر چھیڑیں گے تو یہ کائنات کی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
سائنس ایک علم ہے، اور وہ علم جو ہے وہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ یہ قوانین ہیں قدرت کے، یہ نیچرل قوانین ہیں، اور اسی قوانین کے مطابق اس کائنات کو چلنا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا انسان کا علم مکمل ہے اور یہ ایک جگہ پہ آ کے تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا علم لامحدود ہے تو میرے خیال میں یہی بات علم کے متعلق درست ہوگی کہ علم ختم نہ ہونے والی چیز ہے، اور نہ ایک ہی وقت میں سب کچھ انسان کو آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم بھی لامحدود ہے، لامحدود نہیں ہے، اور اسی حساب سے جس علم کے طاقت سے جو اس کا اظہار کر رہا ہے وہ سب سے بڑا اس فطرت، اس کائنات کا انسان ہی وہ تخلیق ہے جو اپنے اس علم کے حساب سے دنیا کو بتاتی ہے کہ یہ اس قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ تو جیسے علم محدود ہے تو انسان بھی محدود ہے، اور اسی پہ پھر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مادے کی پیداوار ہے فقط، تو مادہ جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ مادے کی شکل بدل جاتی ہے۔ مادے کی جب شکل بدل جاتی ہے تو پھر اسی سے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں اور دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان عقل کل نہیں ہے، اور یہ علم بھی انسان کا کبھی ختم نہ ہونے والا علم ہے۔ اسی لیے اس پہ کسی چیز کا بنیاد رکھنا میرے خیال میں انسانی سماج کے لیے درست نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے ایک بڑے فلاسفر برٹرینڈ رسل نے کہا تھا کہ مادہ ایک آسان سا فارمولہ ہے جسے اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ کسی حادثے کے متعلق بتایا جا سکے کہ یہ کس طرح وقوع پذیر ہوا ہے، حالانکہ اس واقعے میں مادہ کہیں نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہ مادہ اس خلا میں محض حوادث کے مجرد ریاضیاتی خصوصیات کا نام ہے۔ جیسے اسی سائنس کا، جس کو ہم مادی سائنس بھی کہتے ہیں، اس سائنس کی ماں ریاضی کو کہا جاتا ہے۔ تو ریاضی بھی ایک فرضی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے۔ وہ فرضی بنیاد انگلش میں اس کو کہتے ہیں کہ سپوز کریں، اور اس ریاضیات میں سپوز کرز ہیں زیرو سے، اور زیرو سے سپوز کر کے پھر ہم 1 2 3 4 5 اس طرح سے آگے چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مادہ ایک حقیقت نہیں ہے، یہ صرف مادہ ایک حادثے کے وقوع ہونے کے نام سے ایک سپوز کی ہوئی ایک چیز ہے، اور اس کو اگر سپوز نہ کریں تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور نہ کوئی قاعدے اور قوانین ہم بنا سکیں گے۔ تو اس حوالے سے میری گفتگو کا
ایک چھوٹا سا موضوع یہ ہوا کہ فطرت اور انسان، اور وہ فطرت کیا ہے جس کا میں نے خلاصہ یہ بیان کیا۔ وہ فطرت کچھ قوانین کے نام ہیں، اور اس میں پھر مادے کا ذکر آیا کہ کیا مادہ ایک حقیقت ہے جو قوانین وضع کرتا ہے۔ تو اس میں برٹرینڈ رسل بلکہ دنیا کے اور بھی بہت سارے دانشور ہیں جو کہتے ہیں کہ مادہ وہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ مادہ اپنی شکلیں بدل کے اب ایسی شکل اختیار کر گیا ہے جس کو ہم انرجی بھی بولتے ہیں، جو مادہ نہیں ہے، جو نظر بھی نہیں آتی، اور اس پہ بھی ہم حقیقت کا بنیاد نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہمارا عقل محدود ہے، اور آگے کیا نکلتا ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس پہ مزید ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ آپ لوگوں کی مہربانی، جزاک اللہ۔